کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں سورج ہی نہیں ہوگا، اور جب سورج نہیں ہوگا تو دن اور رات کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس دنیا میں روشنی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے۔ ہر صبح سورج نکلتا ہے تو زمین بیدار ہوتی ہے، پودے سانس لیتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں اور انسان اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک دلچسپ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں ہم روشنی کو سائنس کے ذریعے فوٹون سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جنت میں روشنی کا سورس اور ذریعہ کیا ہوگا۔ جی ناظرین، جنت میں روشنی دنیا کی طرح سورج سے ملے گی یا کسی اور چیز یا ذریعے سے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، ہمیشہ کی طرح اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے۔ ناظرین کرام، جنت کی روشنی، یہ سوال سننے میں سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کائنات کا راز چھپا ہے۔ ہم اس دنیا میں روشنی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے۔ ہر صبح سورج نکلتا ہے تو زمین بیدار ہوتی ہے، پودے سانس لیتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں اور انسان اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ رات ڈھلتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر ہمیں چاند اور ستاروں کی روشنی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جنت میں روشنی کا سلسلہ کیسا ہوگا؟ قرآن پاک کی سورۃ الانسان کی آیت نمبر 13 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وہاں نہ دھوپ کی تپش ہوگی نہ سردی کی شدت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں سورج ہی نہیں ہوگا، اور جب سورج نہیں ہوگا تو دن اور رات کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، وہاں کا وقت ابدی ہوگا، جہاں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 59 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ صرف قیامت کے دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ جنت کے دائمی اور ہمیشگی کے حال کو بیان کرتا ہے۔ وہاں روشنی کسی مادی ذریعہ سے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوگی۔ ایسا نور جو نہ آنکھ کو چبھنے والا، نہ کمزور ہونے والا اور نہ ہی بجھنے والا۔ معزز ناظرین، یہاں ایک دلچسپ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں ہم روشنی کو سائنس کے ذریعے فوٹون سے جانتے ہیں۔ فوٹونز وہ ذرات ہیں جو روشنی کو لے کر ہماری آنکھوں تک پہنچتے ہیں اور آنکھ میں موجود ریٹینا ان ذرات کو الیکٹریکل سگنلز میں بدل کر دماغ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جنت کا نور اس مادی نظام سے آزاد ہوگا۔
جنت کا نور مطلب روشنی روح کو بھی چھوئے گی، دل کو بھی بھر دے گی اور جسم کے ہر حصے کو لطیف اور ہلکی توانائی کی طرح محسوس ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند، یعنی وہاں رہنے والے خود بھی روشنی کا حصہ بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، تصور کریں آپ جنت میں کسی سے مل رہے ہیں اور اس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ گردا گرد کے باغات اور محلات بھی نور سے نہا رہے ہیں، اور یہ نور والی روشنی کسی ایک سمت سے نہیں بلکہ ہر سمت سے آ رہی ہوگی۔ معزز ناظرین، اب ہم اسے روحانیت کے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ روحانی پہلو سے دیکھیں تو یہ روشنی صرف ایک فزیکل روشنی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا ایک احساس بھی ہے۔ جنت کے سب سے بڑے انعامات میں سے ایک ہے دیدار الہی۔ ناظرین کرام، اس لمحے انسان پر جو نور پڑے گا وہ کسی مخلوق کی روشنی سے نہیں بلکہ خالق کائنات کے اپنے جمال سے ہوگا، اور اس کا اثر ہمیشہ کے لیے دل پر نقش ہو جائے گا۔ دنیا میں روشنی صرف آنکھ کو خوش کرتی ہے، لیکن جنت کا نور دل کو مسرور کرے گا۔ یہاں کبھی کبھی ہم روشنی کی شدت سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں روشنی ایک خوشبو کی طرح ہوگی جو تھکائے گی نہیں بلکہ ہر لمحے سکون کا ایک نیا رنگ دے گی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال۔ جنت میں روشنی کا یہ نور کیا صرف آنکھ سے دکھائی دے گا یا دل سے بھی محسوس ہوگا؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں نہ صبح کا انتظار ہو نہ شام کی اداسی، جہاں روشنی کبھی ختم نہ ہو، جہاں اندھیرے کا نام و نشان بھی نہ ہو، جہاں کا ہر لمحہ روشنی سے لپٹا ہو اور وہ روشنی کسی ستارے یا سورج کی محتاج نہ ہو بلکہ خود اللہ کے نور سے ہو، اور وہ روشنی صرف آنکھ سے نہیں بلکہ آنکھ اور دل دونوں سے دکھائی دے گی۔ اور شاید اسی لیے جنت کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوگا جب اللہ خود اپنے بندوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جنت کے بازار کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کیا بیچا اور کیا خریدا جائے گا، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔